Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be in good health condition. For your safety measure, stay home and stay safe. I am Fawad Ahmed, your science teacher. In previous lecture, we have discussed matter and its particle. Today we will continue that one, and we will go a little bit deep into this topic. This is just a overview. We have matter and particles, molecules, gas, solid and liquid. Then we have discussed solid, liquid and gas separately. And then the homework assignment, which I hope you have done it. Now we will talk about changing in matter. That how matter change. Because I have already told you that matter have 7 steps. But in your course we have talked about only 3. So for that purpose, those 3 states change from one form to another through different processes. As heat helps matter to change from one form to another. There are 4 ways through that heat do it: melting, freezing, condensation, evaporation. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटल के 3 फॉर्म्स होते हैं, 7 फॉर्म्स हैं, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे सिर्फ यहाँ पर। और ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो वो किस तरह कन्वर्ट होते हैं? वो हीट के ज़रिए कन्वर्ट होते हैं। जब हम किसी एक को हीट देते हैं तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको ज़्यादा हीट देते हैं तो तीसरे में कन्वर्ट, एंड एज द प्रोसेस गोज़ ऑन। सो ये 4 तरीक़ों से होता है। उसमें मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है और इवापोरेशन है। Number 1 is melting, a physical process that results in the phase transition of a substance from solid to liquid. That occurs when the internal energy of the solid increase, typically by the application of heat or pressure, which increase the substance temperature to the melting point. At the melting point, the ordering of ions of molecules in the solid break down to a less ordered state, and the solid melt to become a liquid. For solid, ice melting point is 0 degree C, and while for gold it is 1000 degree C. So the first process is the melting. So melting में क्या होता है? एक पूरा फेस ट्रांजिशन होता है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो आयन चेंज हो जाए, आयन से इसके अंदर स्पेस बन जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उसको हम मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। बहुत सी एलिमेंट्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ के बहुत कम है, कुछ के बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम अगर आइस की एग्जांपल लेते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है। अगर आप 0 डिग्री सी पे रखते हैं आइस को तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बरक्स गोल्ड जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सी है, जो इसके निस्बत बहुत ज़्यादा है। Number 2 is freezing. Freezing is a phase transition where a liquid turns into a solid when its temperature is lowered below its freezing point. In accordance with the internally established definition, freezing means the solidification phase change or a liquid or the solid content of a substance, usually due to cooling. अब फ्रीजिंग में रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें लिक्विड से वापस सॉलिड बनता है। ये किस तरह बनता है? जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि 0 डिग्री सी पे आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर 0 से कम हो जाए तो उसमें अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर 0 से कम करें तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है और उससे सॉलिड बन जाता है। द थर्ड प्रोसेस इज कंडेंसेशन. Condensation is the change of physical state of matter from gas phase into the liquid phase and is the reverse of vaporization. The word most often refers to water cycle. It can also be defined as the change in state of water vapor to liquid water when it contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. अब कंडेंसेशन में क्या होता है आपको पता है। इसके बाद हम इवापोरेशन पढ़ेंगे भी, लेकिन इवापोरेशन में जो पानी हीट के ज़रिए ऊपर चला जाता है पूल से या रिवर से, सी से, या नॉर्मल किसी जगह पे अगर पानी है
تو اس سے یہ پانی اوپر چلا جاتا ہے اور وہ اس کو ایک ایسا ٹیمپریچر ملتا ہے جس سے وہ کنڈینس ہو جاتا ہے اور لکوڈ سے دوبارہ سالڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سو اس پروسیس کو کنڈینسیشن کہتے ہیں. یہ بھی ویپورائزیشن کا ریورس پروسیس ہے یا ایواپوریشن کا. اچھا, evaporation is a type of vaporization that occurs on the surface of a liquid as it changes into a gas phase. The surrounding gas must not be saturated with the evaporating substance. When the molecules of the liquid collide, they transfer energy to each other based on how they collide with each other. When a molecule near the surface absorbs enough energy to overcome the vapor pressure, it will escape and enter the surrounding air as a gas. When evaporation occurs, the energy removed from the vaporized liquid will reduce the temperature of the liquid, resulting in evaporating cooling. اب ایواپوریشن میں کیا ہوتا ہے, جو سن لائٹ ہے نیچرل لائٹ ہے, جو نیچرل ہیٹ ہے سن سے جو آتی ہے ہمیں, اس کی جو ریز ہے جب یہ پانی پہ گرتے ہیں تو اس کی ٹیمپریچر زیادہ ہوتی ہے. تو پانی, جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اگر ہم سالڈ کو ہیٹ دیتے تو لکوڈ میں پانی میں تبدیل ہوتا ہے, اگر پانی کو ہم ہیٹ دیتے ہیں تو وہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہی پروسیس ہے اور یہ گیس اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ گیس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے تو یہ ہوا سے بھی ہلکا ہوتا ہے, تو یہ ہوا کی طرف اوپر چلا جاتا ہے. بعد میں نے کنڈنسیشن پروسیس ڈسکس کیا کہ یہ دوبارہ کلاؤڈز بن جاتے ہیں کنڈنس ہو کے اور اس سے رین فال ہوتا ہے. تو ایواپوریشن بیسیکلی اسی کو کہتے ہیں, لیکن ایواپوریشن کی کچھ فیکٹرز ہیں. اٹ مینز کہ اگر ایک جگہ پہ پانی تیز بہہ رہا ہے تو وہاں پر ایواپوریشن کم ہوگی, اگر ایک جگہ پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہے تو وہاں پر ایواپوریشن کم ہوگی, اگر ایک جگہ پر ٹیمپریچر زیادہ ہے, گرم علاقہ ہے, تو وہاں پر ایواپوریشن زیادہ ہوگی. اگر ایک جگہ پر پانی ایک جگہ پر کڑا ہے اور وہ آہستہ بہہ رہا ہے تو وہاں پر ایواپوریشن زیادہ ہوگی. تو کچھ چیزیں ہیں اس پہ یہ اس کی ڈپینڈنسی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, تو آپ کا چیپٹر یہاں پر ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو ایکسرسائز سینڈ کروں گا اس کا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو بک گو تھرو کرنا ہے, پوری چیپٹر کو بک میں دیکھنا ہے, اس کو ریڈ کرنا ہے, کیونکہ میں آپ کو ایم سی کیوز سینڈ کروں گا اور اس کے ساتھ پھر کویسچن آنسر ہوں گے. لیکن اگر آپ چیپٹر کو سمجھیں گے تو کویسچن آنسر بھی آپ کے لیے ایزی ہے, اور جو ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں وہ آپ خود سے کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی ایگزام میں پھر. اچھا, آئی ہوپ آپ نے پچھلی جو اسائنمنٹس ہیں وہ کیے ہوں گے. مجھے تو ابھی تک ایک بھی نہیں ملا, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں بھیج رہے, یا تو آپ لوگوں نے کیے نہیں ہے, اور اگر کیے ہیں تو کیوں نہیں بھیج رہے. لیکن میں پھر اس کو انشاءاللہ کلاس میں چیک کروں گا. لیکن اگر آپ لوگوں نے کی ہے تو اس کی پکچر لے کے مجھے بھیج دیں. آج آپ کا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ وٹ ٹیمپریچر واٹر فریز, میلٹ اینڈ بوائل. آپ نے جسٹ یہ 3 ٹیمپریچر لکھنے ہیں کہ پانی فریز کتنے ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے, میلٹ کتنے پہ ہوتا ہے, اور بوائل کتنے پہ ہوتا ہے. نمبر 2 از کہ 2 ڈفرینٹ سالڈس کے میلٹنگ پوائنٹس لکھ کے, کچھ میں نے لیکچر میں بتائے بھی, کچھ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس.